ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تھاٹ اینڈ انٹیوشن. اور انہوں نے یہ کہا کہ انٹیوشن از اے ہائر کائنڈ آف انٹیلیجنس. اسی طرح انہوں نے ریزن اور فیتھ جو ہے آر ان کمپلیٹ ایگریمنٹ ود ایچ ادر. یہ بات نہیں ہے کہ ریزن ایک طرف ہے اور فیتھ اور بات ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں ایک ہی بات ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اقبال نے جو ہے وہ سینس پرسیپشن انٹلیکٹ اینڈ انٹیوشن کو کہا کہ اس سے ڈفرنٹ موڈ آف اپریہینشن آف دا سیم ریالٹی. کہ میں وہی بات آپ کو دہرا کے مطلب دوبارہ بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر ریشنلٹی اور ریولیوشن ایک ہی ہیں یعنی ریکنسائلنگ ہے تو اس کی روشنی میں ریولیوشن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. So he believed in the organic unity and continuity of all aspects of being. Sorry میں تھوڑی سی انگریزی بیچ میں زیادہ مکس کر رہی ہوں کیونکہ ایک تو بہت وقت کم تھا جب صابر صاحب نے ابھی ایک دن پہلے مجھے ای میل بھیجی تھی تو اس وجہ سے میں اس کو مطلب اردو میں اچھی طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی. تو دوسرا ایلیمنٹ جو ہے اشتہار کے لیے انہوں نے کہا ضروری ہے وہ تبدیلی کا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اب اقبال جو ہے وہ اس بات کا پیغام انہوں نے اپنے جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اس میں دیا. انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے سب کچھ ایک ہی وقت میں بنا نہیں دیا بلکہ کریٹیوٹی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے اور یہی کریٹیوٹی جو ہے وہ انسان میں بھی خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں اشتہار کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم جو کچھ ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا اس کو اینڈ نہ سمجھیں کہ یہی ہے بلکہ یہ خاص طور پہ ہم جب جس دنیا میں رہتے ہیں اور اس وقت مسلمانوں کو جو بڑا چیلنج ہے اس میں یہ میسیج جو ہے وہ اس کی روح کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں. اور وہ اسی صورت میں ترقی کر سکتے ہیں جب وہ سمجھیں کہ اب خیالات جو ہیں ہم نے ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جو کچھ ایک دفعہ کہہ دیا بس وہی اسلام ہے کیونکہ اسلام یہ ہے کہ ہم نئے حالات میں اور نئے طریقے سے چیزوں کو سمجھیں. اچھا مسلمان وہ ہے. اس طرح اقبال نے یہ کہا کہ گاڈ از این انفینٹلی کریٹو جینس کریٹنگ نوویلٹیز ایٹ ایوری مومنٹ. اور یہی چیز خدا تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہے. اسی طرح فریڈم کے مسئلے پہ بھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہے اور سب کچھ جو ہے وہ انچینجیبل ہے بلکہ یہ کہا کہ پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو آزادی بھی دی ہے. تو اس طرح یہ بہت مطلب مختصر الفاظ میں میں ان کے فلسفہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے کس طرح اشتہار کے مسئلے کو سپورٹ کیا. اب میں کچھ اقبال اکیڈمی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ ڈینمارک میں یہ واحد پلیٹ فارم ہے ان نوجوان مسلمانوں کے لیے جو اقبال کے فلسفے کو مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں اور اسلام کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آج کی جدید دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں اس سے متضاد نہ ہو بلکہ اسی کو آگے بڑھاتی ہو. وہ نوجوان جو ایک ڈائنامک اور لبرل اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جب وہ اپنی شناخت حیثیت مسلمان بتائیں تو وہ فخر محسوس کریں نہ کہ شرمندگی اور ان کو فخر ہو. اس سلسلے میں غلام صابر صاحب کی شخصیت کی قابل ستائش سمجھتی ہوں ان کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے یہ فورم 2003 اور 2002 میں اس کی بنیاد رکھی اور انہوں نے کیرکیگارڈ اینڈ اقبال اور 2007 میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی شاعر فردہ اور انہوں نے نئی نسل کے لیے ایک ایسا فورم وہاں پہنچایا ہے کہ وہ اقبال کے خیالات کو جان سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. میں اور پرویز تقریباً ہر سال اقبال اکیڈمی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اقبال کا زیادہ تر پیغام شاعری کے ذریعے آیا ہے تو اقبال اکیڈمی کی اور حوصلہ افزائی پر پرویز نے بھی اقبال اکیڈمی میں اپنے کلام
اقبال کے کلام کی نئی کمپوزیشنز بنا کر پیش کیں. ان کو بھی اس سے مطلب استفادہ ہوا کہ اقبال اکیڈمی نے ان کو انسپائر کیا کہ وہ نئی کمپوزیشنز جو ہیں وہ بنائیں. اور اقبال اکیڈمی کا ہر سال پچھلے سال سے مختلف ہوتا ہے. میں ہر سال دیکھتی ہوں کہ اس میں اتنی زیادہ پروگریس ہوئی ہوتی ہے. اور اس سال کی پروگریس تو یہ ہے کہ بچیاں یہاں پہ کھڑی ہو کر خود بتا رہی ہیں کہ ہم نے اقبال سے کیا سیکھا. تو مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی اور تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ میری بیٹی خود نہیں آ سکی کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی عمر کی ہے. اور اس سال میرا دل تھوڑا سا اداس بھی ہے کیونکہ غلام صابر صاحب کی رفیقہ حیات ہمارے ساتھ موجود نہیں، ورنہ وہ بھی ہر محفل میں موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ کائنات کا نظام اسی طریقے سے بنا ہے. آخر میں غلام صابر صاحب جو اقبال اکیڈمی کے روئے رواں ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی صحت کے لیے دعا دوں.